بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا، اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھا ہے، چلو آؤ وہاں چلیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا، اپنی سر تا پا چادر اوڑھی اور دوپٹہ سر پہ کر کے اس مقام پر آئی۔ اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ زینب سلام اللہ علیہا کی بات سن کر ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور اسی طرح زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں بیبیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہند نے ان سے پوچھا، اے بہن، آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ زینب سلام اللہ علیہا خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آپ کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا امام علی علیہ السلام کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ علی کے گھرانے کا نام سن کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا، تو اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، امام علی علیہ السلام کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسین اور اولاد حسین علیہ السلام اور علی کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب اور کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ زینب سلام اللہ علیہا نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی علیہ السلام کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے۔ تو حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حسین کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کی ریگزار پر بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن الحسین باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ زینب کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادی، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ میرے مظلوم آقا حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو زینب سلام اللہ علیہا اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اب اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا،
خدا مجھے اپنے آقا اور مولا حسین سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سر برہنہ یزید کے دربار میں آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشینوں سمیت بیرون ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں محو تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زادے حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند کر کے دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر؟ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، یہ حکم میں نے دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا۔ جب یزید نے یہ چاپلوسی اور مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول زادیوں کو کھلے عام سر برہنہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پہ یزید۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔